اور آج ہمارے اوپر ایک شخص کی محبت غالب آ جاتی ہے، ایک عورت کی محبت ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے، جس نے ابھی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، صرف چند جھوٹے دعوے کیے ہیں ہمارے ساتھ، صرف چند جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں جس نے، اس نے ابھی تک ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تک تو صرف اس نے چاند تارے توڑ کے لانے کا وعدہ کیا ہے، ابھی تک تو اس عورت نے صرف ہمارے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے آنے کا وعدہ کیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جن والدین نے ہمیں 20 سال تک پالا، جو بیٹا اسے 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا، آپ نے تو ابھی تک اسے کچھ بھی نہیں دیا، کیا دے گا وہ آپ کو؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ وہ بیٹی جس کو باپ نے ساری زندگی محبت دی، ساری زندگی ہر فرمائش کو پورا کیا، ساری زندگی کوئی بھی ایسی فرمائش نہیں تھی جو بیٹی نے اپنے باپ کے سامنے رکھی ہو اور باپ نے پوری نہ کی ہو، ساری فرمائشیں والدین پوری کرتے رہے۔ وہ بیٹی آج 25 سال کی ہوگی، اپنے باپ کی عزت کو نہیں بچا رہی، اپنے باپ کی عزت نہیں رکھ رہی، اپنی باپ کی پگڑی اچھالنے سے دریغ نہیں کر رہی، وہ تمہارے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جو آپ سے آج کہہ رہی ہے کہ میں دنیا سے لڑ جاؤں گی آپ کے لیے، میں سب کو چھوڑ دوں گی آپ کے لیے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس باپ نے اسے 20 سال پالا ہے، یہ اس کے لیے اس کی غیرت کی جنگ تو ہار چکی ہے، تمہاری عزت یہ کیسے قائم رکھے گی؟ تمہارا وقار یہ کیسے قائم رکھے گی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جو آج آپ کے سامنے چاند تارے توڑ کے لا رہا ہے، جو آپ کے سامنے چاند تارے توڑ کے لانے کے وعدے کر رہا ہے، جو اپنے والدین کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا، جن والدین نے اسے بچپن سے کیا، ماں نے 9 ماہ تک اسے پالا جب اس کی کوئی آئیڈینٹی نہ تھی، کوئی اسے جانتا نہ تھا، ماں اسے 9 سال تک پالتی رہی، والدین نے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت دی، جس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھا انہیں کہ وہ ان سے کچھ لیں اور اس سے محبت کریں، جن کی محبت کسی لالچ پہ مبنی نہیں تھی، ان والدین کو یہ کچھ نہیں دے سکا، 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکا، یہ تمہارے لیے چاند تارے توڑ کے کیسے لا سکتا ہے؟ اس طرح کسی کی محبت میں اندھے نہ ہوئیے کہ آپ حقیقت سے ہی نہ آشنا ہو جائیں، اس طرح کسی کی محبت میں گم نہ ہو جائیں کہ کسی کے بھی دلاسے، کسی کی بھی جھونکوں میں تم آ جاؤ۔ کبھی سوچا کرو اس بات کو کہ جو بیٹی اپنے 20 سال باپ کی محبت کا بدلہ اسے اس طرح بدنامی میں دے سکتی ہے، جو تم نے تو ابھی 2 ماہ محبت کی ہے، تمہاری محبت کا کب تک صلہ دے گی؟ تمہاری محبت کب تک چلے گی؟ یہ جوانی کا شوق، جوانی کا جوش آج اتنی بڑی بڑی باتیں کرواتا ہے ہم سے، اتنے بڑے بڑے دعوے ہم سے کرواتا ہے، میں چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا۔ چاند تارے بعد میں توڑ کے لائیے، پہلے ان کو 2 وقت کی روٹی دے دیجئے، ان کو آج 2 وقت کی روٹی کی ضرورت ہے، بعد میں اپنی محبوبہ کے لیے چاند تارے توڑ کے لانا۔ کبھی ان سے سوال کیا کرو جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو لیے چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا، جو آپ سے کہتی ہے نا کہ میں آپ کے لیے دنیا سے لڑ جاؤں گی، کبھی ان سے آپ نے پوچھا ہے کہ وہ والدین جو تمہارے لیے ساری زندگی لڑتے رہے، کبھی سورج کی تپش سے لڑتے رہے، کبھی تمہارے اوپر اٹھنے والی انگلیاں اٹھانے والوں سے لڑتے رہے،
تم نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ آج والد مجبور ہو کے کھڑا ہے تمہارے سامنے، رو رہا ہے تمہارے سامنے، ہاں چیخ رہا ہے تمہارے سامنے، عزت کی بھیک مانگ رہا ہے تمہارے سامنے. اس باپ کو یہ کچھ نہیں دے سکی تو تمہیں بھی کچھ نہیں دے سکتی ہے. جس وقت یہ جوانی کا جوش، جس وقت یہ خوابوں کی دنیا سے اب باہر آؤ گے نا، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ وہ چاند تارے توڑنے والا آج کہاں ہے. جس وقت دنیا میں تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوگا، یہ چاند تارے توڑنے والے بھی اپنی راہوں کو چل جائیں گے. یہ دنیا سے لڑنے والیاں اپنی راہوں کو چل جائیں گی. اس وقت کبھی کھڑا ہو کے دیکھنا، کبھی کھڑا ہو کے دیکھنا کہ پیچھے کیا بچتا ہے. اس وقت وہ آسوں پہ کھڑے ہوئے، وہ سفید بالوں والے، وہ سہاروں پہ کھڑے ہوئے پیچھے بچیں گے. وہی پھر آنسو بہاتے ہوئے تمہارے کندھے پہ آگے تھپتوی دیں گے. وہی تمہارا سہارا بنیں گے. کوئی بھی نہیں ہوگا، سب تمہیں چھوڑ جائیں گے. جب پیچھے کوئی چیز بچے گی نا تو وہی سہارا بچے گا. جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا نا، پیچھے وہی بچیں گے. جب تمہیں سارا جہان چھوڑ جائے گا نا، وہی بغیر لالچ کے تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے جو کل بھی بغیر لالچ کے تمہارے ساتھ کھڑے تھے. جب تو پیدا ہوا تھا کچھ بھی نہیں تھا تیرے پاس، پھر بھی یہ تجھ سے محبت کر رہے تھے. تمہارے بدن پہ تو کپڑے بھی انہوں نے پہنائے تھے. ہاں آج جو تمہاری دولت کو دیکھ کے تمہارے لیے جینے مرنے کے دعوے کر رہے ہیں، یہ تو تمہاری دولت کو دیکھ کے کر رہے ہیں نا، یہ تو تمہاری ڈگری کو دیکھ کے کر رہے ہیں نا. لیکن وہ تو تمہیں اس وقت بھی محبت کرتے تھے جس وقت تم ننگا تھا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لینے کے لیے کچھ نہیں تھا، دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تم سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا. تو اس وقت بھی اپنی ماما کی جان تھا نا، تو اس وقت بھی اپنے بابا کی جان تھا. آج تمہارے پاس کچھ دولت کیا آ گئی، تمہارے تیور ہی بدل گئے. ایک شہزادی ہوتی ہے، اس کو اپنے محل کے ایک کمانڈر کے بیٹے سے محبت ہو جاتی ہے. محبت ہو جاتی ہے تو اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ بابا جی مجھے فلاں کمانڈر کے بیٹے سے محبت ہو گئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. وہ بادشاہ کہتا ہے بیٹی یہ ہمارے رسم و رواج طور طریقوں کے خلاف ہے کہ آپ کی کسی کمانڈر کے بیٹے سے شادی ہو. آپ جانتی ہیں کہ ہماری رسم ہے کہ شہزادیوں کی شادیاں شہزادوں سے ہی ہوتی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ایک کمانڈر کے بیٹے سے شادی ہو. شہزادی بڑا اصرار کرتی ہے لیکن بادشاہ نہیں مانتا. تو ایک دن شہزادی کہتی ہے کمانڈر کے بیٹے سے کہ ہمارے بابا ہماری شادی کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، لیکن میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. آپ ایک کام کریں، آج شام ایک سیڑھی اور ایک گھوڑی لے کے محل کے پچھلی طرف سے آ جائیں. ہم بھاگ چلتے ہیں، ہم اپنی زندگی جا کے کہیں کٹیا میں بسا لیں گے، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ کمانڈر کے بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں شام کو ایک گھوڑی اور سیڑھی لے کے آ جاؤں گا. وہ کمانڈر کا بیٹا شام کو ایک گھوڑی اور ایک سیڑھی لے کے آ جاتا ہے. وہ سیڑھی کو محل کی پچھلی طرف سے لگاتا ہے، ملکہ کو محل سے اتارتا ہے. وہ گھوڑی پہ بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، چھپتے چھپاتے پورے محل سے ساری سیکیورٹی سے بچتے ہوئے وہ محل سے باہر چلے جاتے ہیں. وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ایک نہر آتی ہے. جب نہر آتی ہے تو گھوڑی پانی کو دیکھ کے رک جاتی ہے.
پانی کو دیکھ کے رک جاتی ہے. اسے وہ کافی اس کی لگام کو کھینچتی ہیں لیکن گھوڑی آگے نہیں جاتی. رانی پوچھتی ہے کہ یہ گھوڑی آگے کیوں نہیں جا رہی؟ وہ کمانڈر کا بیٹا کہتا ہے کہ شہزادی اس کی ماں بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی. اس کی ماں بھی پانی کو دیکھ کے ڈر جایا کرتی تھی. بڑی مشکل سے پانی سے گزارنا پڑتا تھا. وہ نہر سے دیکھ کے، دریاؤں کو دیکھ کے ڈر جایا کرتی تھی. پانی سے خوف کھاتی تھی. وہ ڈر کے پیچھے چلی جاتی تھی. شہزادی سوچتی ہے کہ اگر یہ گھوڑی اپنی ماں کی طرح پانی سے دیکھ کے ڈر جاتی ہے، اگر ماں کی طرح عادات رکھتی ہے، تو کیا میری بیٹی، ایک انسان کی بیٹی، اپنی ماں کو دیکھ کر اپنی ماں کی جیسے عادتیں نہیں اپنا سکتی؟ ایک گھوڑی اپنی ماں کی عادتیں اپنا سکتی ہے، تو کیا ایک انسان کی بیٹی، ایک عورت کی بیٹی اپنی ماں کی طرح عادتیں نہیں اپنا سکتی؟ کل جب میری بیٹی اسی طرح کسی کے ساتھ اگر بھاگ جائے گی تو مجھ پہ کیا گزرے گی؟ ہاں، شہزادی یہ باتیں سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ کمانڈر کا بیٹا پوچھتا ہے کہ شہزادی اب ہم کسی اور راستے سے چلے جاتے ہیں، یہ گھوڑی پانی سے تو نہیں جائے گی؟ تو شہزادی کہتی ہے کہ آپ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہماری ایک 20 سال کی بیٹی ہوتی ہے. وہ بیٹی کسی کی محبت کے جھانسے میں آ جاتی ہے اور کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تو کیا تمہیں دکھ ہوگا؟ وہ کمانڈر کا بیٹا کہتا ہے مجھے بہت دکھ ہوگا. ہماری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی تو ہم کسی کے ساتھ نظریں ملانے کے قابل نہیں رہیں گے، بہت تکلیف ہوگی مجھے. تو شہزادی کہتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ایک گھوڑی اپنی ماں جیسی عادت کر سکتی ہے تو ایک عورت کی بیٹی اپنی ماں کی جیسی عادت کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر کل ہماری بیٹی اسی طرح بھاگ گئی تو ہمیں کتنا دکھ ہوگا نا. دونوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے. وہ واپس آ جاتے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے. کبھی اس کو خواب میں اس تکلیف کو محسوس کیا کریں کہ جیسے آج ہمارے والدین ہمارے سامنے بے بس کھڑے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ابا جی اگر ہماری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تو ہم زہر کھا لیں گے. ابا جی ہماری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تو ہم کوئی اور قدم اٹھا لیں گے. کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں نا اس وقت والدین، کتنے دکھ میں ہوتے ہیں نا والدین. جس وقت ہم انہیں یوں مایوس کر دیتے ہیں، انہیں مانوس کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ایک دفعہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے میں محبت ہو جاتی ہے. ان کے والدین بھی اسی طرح ان کی شادی سے ناخوش ہوتے ہیں، شادی نہیں کروانا چاہتے. وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں. بھاگتے تھک جاتے ہیں تو ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہاں جا کے بیٹھتے ہیں تو انہیں ایک رونے کی آواز سنائی دیتی ہے. وہ جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ایک 12 سال کا بچہ بیٹھا رو رہا ہوتا ہے. اسے جا کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میری مرغی مر گئی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں. وہ کہتا ہے بیٹا یہ اتنی رونے والی تو بات نہیں ہے، تم اس طرح چیخ کے پوری ایفرٹ سے رو رہے ہو، یہ اتنی چیخنے اور رونے والی بات تو نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہاں، مرغی مر جانے سے کوئی اس طرح تو اداس نہیں ہوتا واقعی، لیکن بات یہ ہے
کہ یہ مرغی چھوٹی سی ایک چھوٹا سا چوزا تھا. جب میرے والد اسے بازار سے لائے تھے، میں نے اسے بڑے شوق سے پالا. میں اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اسے کھانا کھلاتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا. میں سوتا تھا تب بھی اسی کے ساتھ سوتا تھا، اسی کے ساتھ سویا کرتا تھا. میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا. آہستہ آہستہ یہ بڑی ہوتی گئی، میں اس سے محبت کرتا رہا، یہ بڑی ہو گئی. اب یہ بڑی جب ہوئی، جب یہ میرے ساتھ کھیلنے لگی، پہلے تو یہ چھوٹی سی تھی، اب یہ آگے آگے بھاگتی تھی، میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا. اب یہ ہم کھیلنے، جب جس وقت یہ میرے ساتھ کھیلنے والی ہوئی، اب یہ مر گئی ہے. بچپن سے میں اسے محبت کرتا تھا. کوئی مرغی کے لیے اس طرح تو نہیں روتا، لیکن 6 ماہ لگی ہے مجھے اس سے پالنے میں. مجھے اس سے بڑی مودت ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے، عقیدت ہو گئی ہے، الفت ہو گئی ہے. اب مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے. میں اس سے بے لوث محبت کرتا تھا، لیکن اب یہ چلی گئی ہے. مجھے اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اسے بچپن سے پالا ہے. پھر انہیں سوچ آتی ہے، انہیں خیال آتا ہے کہ ایک انسان 6 ماہ تک ایک مرغی سے ایک بچہ محبت کرتا ہے، جب وہ مرتی ہے تو اسے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اسے بچپن سے پالا ہے، اسے دانا کھلایا ہے، اسے پانی پلایا ہے، اس سے محبت کی ہے. ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں بچپن سے پالا، ہماری ہر خواہش کو پورا کیا، ہمارے ساتھ محبت کی، ہمارے ساتھ محبت کا ہر معاملہ کیا، جنہوں نے ہمیں 20 سال تک پالا ہے، انہیں کتنی تکلیف ہوگی جب ہم اسے بتائے بغیر گھر سے بھاگ کے چلے آئے. یہ 12 سال کا بچہ جس کا ایک مرغی کے ساتھ 6 ماہ کا رشتہ ہے، مرغیاں ہزاروں مل جائیں گی اسے، لیکن اسے بچپن سے پالا ہے، محبت کی ہے، تو آج اس کے ساتھ اس کے لیے اتنا رو رہا ہے. ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں 20 سال تک پالا ہے، ان کی گھر میں کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہوگی ان کی، جنہوں نے ہمارے لیے سورج کی تپش سے لڑتے رہے، ہماری ہر خواہش کو پورا کرتے رہے. کوئی ایسی خواہش نہیں تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی، خود بھوکا رہ کے ہماری خواہشوں کو پورا کرتے رہے. آج جب ہم جوان ہوئے، ہماری ساری خواہشیں پوری کرنے والے، آج وہ گھر میں کس طرح آنسو بہا رہے ہوں گے. ایک بچہ 6 ماہ تک مرغی کو پالنے کے بعد اتنی محبت کر رہا ہے، وہ والدین، میرے والدین کا کیا حال ہوگا. وہاں بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں، واپس جاتے ہیں، سارا واقعہ جا کے اپنے والدین کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اور والدین انہیں اس احساس پہ ان کی شادی کروا دیتے ہیں. آج ہم کچھ باتوں کے لیے، چند میٹھے بولوں کے لیے اپنے سارے رشتے قربان کرنے کو پھرتے ہیں. آج ہم ان 4 بولوں کے لیے جو آج کسی نے آ کے ہمارے لیے بول دیے کہ میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتی ہوں. آج تم اس تھوڑی سی محبت کے لیے تمہیں یہ بھی نہیں پتا وہ تم سے سچی محبت کرتی بھی ہے کہ نہیں، وہ تم سے سچی محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں، کہ تم سے کوئی فائدہ ہی اٹھانا چاہتا ہے، تم سے کوئی فائدہ ہی اٹھانا چاہتا ہے. یہ بھی یقین نہیں ہے تمہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی ایسی محبت کے دعوے کر چکا ہو. تمہیں نہیں پتا وہ کسی اور کو بھی یہ جملے سنا چکا ہو، یہ محبت کی میٹھی میٹھی باتوں میں کسی اور کو بھی پھنسا چکا ہو، یہ شادی کے دعوے، یہ عزت کی قسمیں کسی اور کے سامنے بھی اٹھا چکا ہو.
تمہیں یہ بھی نہیں پتا. لیکن یہاں تو کنفرم ہے کہ والدین نے کسی لالچ سے ہم سے محبت نہیں کی. یہ والدین کسی لالچ کے ساتھ ہم سے محبت کا اظہار نہیں کرتے. یہ والدین بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حرص کے، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم بڑے ہو کے ان کے ساتھ کیا کریں گے. یہ اپنے منہ کے لقمے ہمیں کھلا رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم انہیں بڑے ہو کے کچھ دیں گے بھی کہ نہیں. یہ محبت کے لیے محبت نہیں مانگتے ہم سے. یہ کچھ دینے کے بدلے میں ہم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں واپس. یہ نہیں کہتے کہ آج میں انہیں کھلاؤں گی تو کل یہ بھی مجھے کھلائیں گے. ہمیں خود سوچنا چاہیے، جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ذرا سی محبت ہم بھی ان سے کر لیں. کبھی عزت کی بات آئے تو کبھی ہم بھی، جنہوں نے ساری زندگی ہماری عزت کے لیے جنگیں لڑی ہیں، جنہوں نے ہماری غیرت کے پہرے دیے ہیں، ہمارے لیے جو ایک کمانڈر کی طرح ہمارے لیے سایہ بنے رہے ہیں، ایک درخت بنے رہے ہیں، ہمارے لیے سایہ کرتے رہے ہیں، آج ان کی عزت کی بات آئی ہے، ان کی غیرت کی بات آئی ہے تو ہم بھی تھوڑی عزت رکھ لیں. لیکن ہم پہ 1-2 ماہ کی محبت اور میٹھی میٹھی باتیں یوں غالب آتی ہیں کہ وہ چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا.